بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تیمم سے متعلق مسائل بیان کرنے ہیں۔ تیمم کا طریقہ بہت آسان ہے اور تیمم کے مسائل بھی بہت آسان ہیں، لیکن اگر ان کو تھوڑا سا سمجھ لیا جائے تو پھر اور بھی آسانی ہو جاتی ہے۔ تو اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ اب یا تو پانی نہ ہو یا پانی تو ہے لیکن پانی استعمال آدمی نہیں کر سکتا، کسی مرض کی وجہ سے یا کسی مجبوری کی وجہ سے جو ہے نا وہ پانی استعمال نہیں کر سکتا، تو ان دونوں صورتوں میں تیمم کیا جا سکتا ہے۔ پانی ہے نہیں، یعنی قریب میں پانی نہیں ہے، 1 میل تک فقہاء نے لکھا ہے، 1 میل یا اس سے زیادہ تک اس کا غالب گمان ہے کہ پانی نہیں ہے، تو اس صورت میں یہ تیمم کر سکتا ہے۔ یا پانی تو ہے لیکن یہ پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہے، یعنی کوئی مرض ہے، اس کو مرض کی وجہ سے یہ پانی استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ اگر پانی استعمال کرے گا تو اس کا مرض اور بڑھ جائے گا، یا پانی استعمال کرے گا تو اس کا کوئی عضو جو ہے نا وہ تلف ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا، یا یہ جان سے مر جائے گا، یعنی اتنی سردی ہے اور یہ اس میں کمزوری ہے، بیماری ہے، اس وجہ سے یہ پانی استعمال نہیں کر سکتا، تو اس صورت میں بھی یہ تیمم کر سکتا ہے۔ اور تیمم حدث اصغر اور حدث اکبر دونوں کے لیے برابر ہے۔ حدث اصغر کہتے ہیں چھوٹی پلیتی کو، اور حدث اکبر کہتے ہیں بڑی پلیتی کو۔ چھوٹی پلیتی سے مراد جیسے بے وضو ہے، وضو کے لیے جو ہے نا وہ تیمم کرنا، اور حدث اکبر بڑی پلیتی جیسے جنابت کی حالت میں ہے، اب اس کے لیے جو ہے نا اس کے لیے بھی وہی طریقہ ہے، اور وہی جو ہے نا وہ چھوٹی پلیتی اور بڑی پلیتی دونوں کے لیے جو ہے نا وہ تیمم جائز ہے۔ اب دوسرے نمبر پر تیمم کا طریقہ تو انشاءاللہ آخر میں بتاتا ہوں کہ وہ کس طریقے سے تیمم کرنا ہے۔ اب تیمم جو ہے نا کن چیزوں سے کیا جائے گا؟ ہر اس چیز سے تیمم کرنا جائز ہے جو زمین کے جنس سے ہو۔ اب زمین کے جنس سے کیسے پتہ چلے؟ اس کا آسان طریقہ ہے، جو جلنے سے نہ جلے وہ زمین کے جنس ہے، جیسے مٹی ہے، اب اس کو آگ نہیں جلاتی، یا پتھر ہے اس کو بھی آگ نہیں جلاتی، ریت ہے اس کو بھی آگ نہیں جلاتی، تو ان چیزوں سے تیمم کرنا جو ہے نا جائز ہے۔ اور تیمم کو بھی وہی چیزیں، تیمم کے لیے وہی چیزیں جو ہیں نا ناقض ہیں جو وضو کے لیے، یعنی جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جائے گا۔ اب ایک دفعہ تیمم کرنے کے بعد اب جب تک آپ کا تیمم برقرار ہے، آپ کا تیمم ٹوٹتا نہیں ہے، تو آپ پاک ہیں۔ اب اس تیمم سے آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور جو ہے نا عبادت بھی کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، جب تک جو ہے نا یا تو آپ کا جو ہے نا وہ تیمم ٹوٹ جائے، یا پھر آپ کو پانی مل جائے۔ پانی ملنے سے جو ہے نا وہ تیمم ٹوٹ جائے گا۔ وضو کے لیے جو چیزیں، جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ان سے بھی تیمم ٹوٹے گا، اور اس کے علاوہ پانی ملنے سے بھی تیمم ٹوٹ جائے گا۔ پھر وضو جو ہے نا وہ پانی سے کر کے پھر دوبارہ جو ہے نا وہ عبادت یا نماز وغیرہ جو اس کو نا کرنا پڑے گا۔ اب تیمم ان چیزوں کے لیے کیا جائے گا جو وضو کے بغیر ان کا کرنا صحیح نہیں ہے، جیسے نماز ہے، جو ہے نا فرض نماز ہے، تو ان کے لیے جو ہے نا وہ تیمم کیا جائے گا۔ اب جو چیزیں وضو کے بغیر آدمی کر سکتا ہے تو ان کے لیے تیمم صحیح نہیں، جیسے ذکر ہے یا قرآن پاک جو ہے نا وہ یاد پڑھنا ہے، تو ان چیزوں کے لیے جو ہے یہ وضو کے بغیر بھی آدمی کر سکتے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے نا تیمم نہیں ہے۔ تیمم ان چیزوں کے لیے ہے جو وضو کے بغیر نہیں کیے جا سکتے۔ اب ایک مسئلہ یہاں پر اور بھی ہے کہ ایک آدمی ایسا ہے جو اس کو امید ہے کہ پانی مل جائے گا، پانی کا امید ہے، یقین نہیں ہے، امید ہے، تو اب اس کو چاہیے کہ وہ نماز کو جو ہے نا آخری وقت تک مؤخر کرے، یعنی نماز کا جب تک وقت ہے قضا نہ کرے، آخری وقت تھوڑا مؤخر کرے، ہو سکتا ہے اس کو کیونکہ گمان ہے، امید ہے پانی مل جائے تو وضو کر کے نماز پڑھ لے، اگر نہ ملے تو پھر تیمم سے جو ہے نا وہ تیمم کر کے نماز پڑھے۔ اب اس میں ایک مسئلہ اور بھی ہے، اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ تیمم تو تب کیا جائے گا جب پانی نہ ہو، لیکن پانی ہے اور آگے سے جو ہے نا وہ جنازہ تیار ہے، اب اس جنازے کا ولی بھی یہ نہیں ہے کوئی اور ہے،
اب اس کو خطرہ ہے کہ اگر میں وضو کروں گا تو جنازہ تو وہ جو ہے نا وہ نکل جائے گا، اس لیے اس صورت کے اندر ایسے آدمی کے لیے جائز ہے کہ وہ وہیں پر تیمم کر کے اور اس جنازے نماز کے اندر جو ہے نا وہ شامل ہو جائے۔ اسی طریقے سے تیمم سے متعلق ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ ایک آدمی جو ہے نا وہ عید کے نماز کے لیے آیا، اب نماز کا ٹائم جو ہے نا وہ بالکل تھوڑا ہے، اب اس کو خطرہ ہو گیا کہ اگر میں وضو کروں گا، پانی بھی ہے، اگر وضو کروں گا تو نماز تو جو ہے نا وہ نکل جائے گی، اس لیے تو اس صورت کے اندر بھی اس کو اجازت ہے کہ وہ تیمم کر کے جو ہے نا وہ نماز میں شریک ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے تیسرے نمبر پر یہ مسئلہ ہے کہ جمعے کے لیے آیا، اب اس کو خوف ہے کہ اگر میں نے وضو کیا تو جمعہ جو ہے نا وہ نکل جائے گا، تو ایسے آدمی کے لیے جو ہے نا وہ تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ جو ہے نا وضو کرے گا، اگر جمعہ اس کو مل گیا تو وہ جمعے کی نماز پڑھے گا، اگر جمعے کی نماز اس کو نہ مل سکی، نماز نکل گئی، اس نے وضو کیا، تو یہ پھر جو ہے نا وہ ظہر کر کے پڑھے گا 4 رکعتیں۔ اس کے لیے ایک قانون سمجھ لیا جائے تو پھر اور بھی آسان ہے کہ تیمم ہر اس چیز کے لیے، عبادت کے لیے تیمم کرنا جائز ہے جس کا کوئی نائب نہ ہو، تو پھر جو ہے نا وہ تیمم وقت کی قلت کی وجہ سے کر سکتا ہے، جیسے جنازہ نماز ہے، عید ہے، اب ان کا جو ہے نا کوئی نائب نہیں ہے، تو اس وقت یہ تیمم کر کے ان میں شامل ہو جائے، کیونکہ وضو میں تو ٹائم لگتا ہے، تو یہ جائز ہے۔ جن کا جو ہے نا نائب ہے ان کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں ہے، جیسے جمعہ ہے تو جمعے کا نائب جو ہے نا وہ ظہر نماز ہے، تو اس لیے اب یہ تکڑ میں آیا کہ نماز نکل جائے، وضو میں ٹائم لگتا ہے، میں تیمم کر کے نماز میں شامل ہو جاؤں، تو یہ ایسا نہیں کر سکتا۔ یا وقتی نماز ظہر کا ٹائم ہے، ظہر کا ٹائم اب جو ہے نا وہ ابھی ختم ہونے والا ہے، مثال 5 منٹ ہے، اب یہ دل میں اس نے سوچا ہے، یا فجر کا ٹائم ہے کہ وہ سورج نکلنے میں 5 منٹ ہے، اب یہ اگر پانی سے وضو کرے گا تو نماز تو قضا ہو جائے گی، تو اب یہ سوچے کہ میں تیمم کر دے، کیونکہ تیمم میں تھوڑا وقت لگا، تیمم کر کے میں نماز پڑھوں، تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کا نائب ہے، وہ کیا ہے، وہ ہے قضا، اگر نکل جائے تو آدمی اس کو قضا کر سکتا ہے، تو ان چیزوں کے لیے جو ہے نا وہ تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ اب اس کے اندر ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ ایک آدمی جو ہے نا وہ سفر میں جا رہے ہیں، اس کے ساتھ ایک آدمی ہے، لیکن اس کے پاس پانی نہیں ہے، اس کے ساتھی کے پاس جو ہے نا وہ پانی ہے، لیکن وہ اس کو دیتا نہیں ہے، یہ مانگنے کے باوجود بھی وہ نہیں دیتا ہے اس کو پانی، تو اور کوئی پانی ہے نہیں، تو اب اس کے لیے بھی تیمم کرنا جائز ہے۔ یا ایسی جگہ پر ہے، پانی تو وہاں پر ہے، لیکن پانی جو ہے نا وہ پیسوں سے ملتا ہے اور پیسے اس کے پاس ہیں نہیں، تو اس صورت میں بھی تیمم کرنا جائز ہے۔ تیمم کا طریقہ آسان ہے، بالکل اس کو سمجھ لیا جائے۔ تیمم کے لیے جو نیت ہے نا وہ ضروری ہے، فرض ہے، نیت یعنی پاکی اور طہارت کی نیت کرنا، یہ تیمم کے اندر ضروری ہے۔ پاکی اور طہارت کی نیت کرے اور اس کے بعد جو ہے نا 2 ضربیں لگائے، یعنی دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارے، غبار پر یا ایسی چیز پر جس کے اوپر غبار ہو، تو اور اس کو مار کر دونوں ہاتھوں کو جو ہے نا ایک دفعہ منہ کو پھیرے اچھی طرح، جہاں تک جس جگہ تک منہ کا وضو میں دھونا فرض ہے وہاں تک یہ ہاتھ اچھی طرح پھیرائے، کوئی جگہ خشک نہ رہے، اور پھر دوسرا جو ہے نا ہاتھ مارے، ضرب دونوں ہتھیلیاں جو ہے نا زمین پر مارے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیرائے کونیوں تک، جہاں تک وضو میں دھونا فرض ہے تو تیمم بھی وہاں تک جو ہے نا وہ ہاتھوں کو اچھی طرح جو ہے نا پھیرائے گا، کوئی جگہ جو ہے نا خالی باقی نہ رہے۔ یہ ہے جو ہے نا تیمم کا پورا